ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ الایمان، تین لوگ ایسے ہیں جو ایمان کی مٹھاس پاتے ہیں۔ تین لوگ، ثلاث من کن فیہ، یہ علامت ہے کہ اگر یہ تین چیزیں کسی شخص میں ہیں تو وہ مومن ہے، وَإِلَّا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ ایمان کو، اپنے ایمان کو چیک کرنے کی علامات تین ہیں۔ اپنے ایمان کی نبض چیک کرنا، جیسے کوئی حکیم یا ڈاکٹر کرتا ہے، اسی طرح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو چیک کرنے کی تین علامتیں بتائی ہیں کہ اگر کسی شخص میں ان تین میں سے کسی ایک میں بھی کوئی کمزوری یا کوتاہی ہے تو جان لیجئے وہ مومنوں میں سے نہیں ہے، ایمان والوں میں سے نہیں ہے۔ مسلمان ہو یا نہ ہو لیکن صاحب ایمان نہیں رہتا۔ پہلی چیز اس میں یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، ان یکون اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما۔ صاحب ایمان ہونے کی پہلی علامت یہ ہے کہ اس کو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ محبت کسی سے نہ ہو۔ اب یہ اللہ اور رسول سے زیادہ محبت کسی اور سے نہ ہو، یہ بڑی اہم چیز ہے، اور اس کی تشریح بہت ساری روایات میں، قرآنی آیات میں آئی ہے۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون الیہ من والدہ من ولدہ والناس اجمعین۔ پہلی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر اللہ اور رسول سے محبت کرے۔ اچھا، اس کو کیسے سمجھیں کہ اللہ اور رسول سے محبت وہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور پوری کائنات سے بڑھ کر کرے؟ یہ تین چیزیں ارشاد فرمائی۔ اور اس کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک واقعہ مشہور ہے کہ جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کا سارا سامان ایک غزوے کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر حاضر ہو گئے، اور حضرت عمر بھی لے کر حاضر ہوئے۔ جب حضرت ابوبکر صدیق کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ یہ ایک سوئی بھی گھر میں چھوڑ کر نہیں آئے، جھاڑو پھیر کے آ گئے ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق سے پوچھتے ہیں کہ گھر میں کیا چھوڑا ہے؟ ماں باپ ہیں، بیوی بچے ہیں۔ اب یہ مکالمہ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو حضرت عمر سے پوچھا، آپ کیا کر کے آئے ہو؟
حضرت عمر رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آدھا سامان چھوڑ کر آیا ہوں اور آدھا آپ کی خدمت میں لایا ہوں. اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں یا رسول اللہ سارا سامان آپ کی خدمت میں لے آیا ہوں. تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھتے ہیں کہ آپ آدھا کیوں چھوڑ کر آئے؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر والوں کے اخراجات ہیں. اس پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بڑا جملہ کیمیا ایمان کو چیک کرنے کا ارشاد فرمایا کہ انک احب الی من کل شیء الا من نفسی فقال له النبی لا یا عمر انک احب الی من نفسی الآن یا عمر. اب یہ پیمانہ ارشاد فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا حکم آ جائے تو پھر آپ نے اپنے گھر والوں کے لیے، آل اولاد کے لیے اور اپنے دوست احباب کے لیے اگر چھوڑنا ہے تو اللہ کا نام چھوڑنا ہے. اور اگر آپ کا ایمان اس حد تک ہے تو احب الی من کل شیء، تو پھر آپ اللہ اور اس کے رسول سے کامل محبت کرنے والے اور ایمان والے ہیں. اور اللہ کا حکم آ جائے اور اولاد کی محبت ستائے، والدین کی محبت ستائے یا دوست احباب کی محبت ستائے، تو یہ علامت ہے اس چیز کی کہ آپ ایمان میں کامل نہیں ہیں. اب یہ کیسے ہے؟ وقت نماز آتا ہے، حج کے ایام آتے ہیں، صدقات اور زکوٰۃ کے ایام آتے ہیں، تو انسان سوچنے لگ جاتا ہے. اب کسی کام میں مشغول ہے، مثال کے طور پہ کسی نے دکان کھولی ہوئی ہے، کوئی مستری مزدوری کر رہے ہیں یا کچھ بھی ہے. اب اذان آئی ہے، ذرا غور کرنا ہمارا معاملہ کہاں تک جا رہا ہے. اذان آئی ہے اور ہمارا کام بند نہیں ہوا ہے، بے ایمان ہے. ایمان چیک کرنے کا پیمانہ ہی یہ ہے. یہ ہے شریعت مصطفیٰ. سب سے پہلے انسان کی نجات ایمان میں ہے، اور اگر ایمان نہیں ہے نجات نہیں ہے. اور جس کی نجات آخرت میں نہیں ہے اس کی ٹینشن دنیا میں کبھی حل نہیں ہو سکتی، اس کا علاج دنیا میں نہیں ہے. اذان آئی، بچوں سے مشغول ہے ماں باپ، نہ بچوں کو کہتے ہیں نماز پڑھو، نہ خود جاتے ہیں، لیٹ جاتے ہیں تاخیر سے. ایمان کامل نہیں ہے. دکانیں کھلی ہوئی ہیں، کاروبار چل رہے ہیں، اذان آ چکی ہے، ایک بار بھی دل میں خیال نہیں آیا کہ اللہ کا بلاوا آیا ہے، حی علی الصلاۃ. کہاں رب کبریا اور کہاں میں. رب کہتا ہے آ جا اور میں کہتا ہوں تھوڑی دیر ٹھہر جا. ذرا سوچے، حی علی الصلاۃ اذان، کوئی اذان ایسی نہیں جس میں حی علی الصلاۃ نہ ہو. حی علی الفلاح تو اس کا تتمہ ہے نا، تکمیل ہے کہ حی علی الصلاح میں آؤ گے تو حی علی الفلاح پاؤ گے، نماز میں آؤ گے تو فلاح پاؤ گے. اور اگر اذان آئی ہے، حی علی الصلاح آیا ہے، تو نہیں آیا ہے تو تو ناکام ہو گیا ہے، فلاح نہیں پائی. نہیں سمجھتے.
حکمت نہیں سمجھتے، کیونکہ ہم حکیم ہے ہی نہیں، ہم تو مفتی ہیں، ہر بندہ مفتی ہے، حکیم نہیں ہے، اور علاج حکیم کے پاس ہے، اور قرآن حکیم ہے۔ قرآن کیا ہے کہ لکھا ہوتا نا، یہاں بھی پڑھے ہوئے ان پہ لکھا القرآن الحکیم، یہ حکمت کا چیپٹر ہے قرآن، یہ حکیم اعلیٰ ہے قرآن۔ نہیں سوچتے، ہم نے تو قرآن شریف لکھ دیا نا پاکستانیوں نے، جو قرآن میں نازل ہوا ہے لفظ وہ قرآن الحکیم ہے۔ قرآن الشریف کہیں قرآن میں نازل نہیں ہوا، کسی آیت میں، القرآن الحکیم نازل ہوا ہے۔ اس لیے کہ جو قرآن پڑھتا ہے وہ حکیم، حکمت والا، دانا ہو جاتا ہے۔ حکمت و دانائی کہتے ہیں نا، موعظۃ الحکمہ، حکمت سے واز۔ اب حکمت کیا ہے؟ واضح لفظوں میں اذان آتی ہے، لفظ آتا ہے حی علی الصلاۃ، نماز کی طرف آ جا، یہ اللہ کا بلاوا ہے۔ یہ مؤذن کی کیا اوقات ہے؟ اس کی تو ڈیوٹی لگی ہے، 10,000 میں، 15,000 میں، 20,000 میں بھی تو نے یہ بلاوا مینشن کرنا ہے۔ وہ کرتے ہیں نا مینشن، پوسٹ بناتے ہیں پھر مینشن کرتے ہیں، تو دیکھ لے۔ یہ مؤذن کی ڈیوٹی یہ ہے کہ یہ اللہ کی صدا کو مینشن کرتا ہے، ادھر آ جاؤ، ٹائم آ گیا۔ اور اگر کوئی حی علی الصلاۃ پہ بچوں سے مشغول ہے، اپنے کام میں مشغول ہے، ڈیوٹی پہ مشغول ہے، دکان میں مشغول ہے، مزدوری کر رہا ہے، اور اس کے کان پر جوں تک نہیں رینگی، اس کا شٹر نیچے نہیں ہوا، بے ایمان ہے۔ ثلاثۃ من کن فی وجد حلاوۃ الایمان، یہ رب رحمان کا حکم ہے، میری کیا اوقات ہے؟ اور میں بھی مینشن کرتا ہوں خدا کے حکموں کو، کوئی عالم خود سر نہیں ہو سکتا، وہ بھی خدا کے پیغام کو، رسول کے پیغام کو مینشن کرتا ہے۔ سنو بھائی، میں یہ کہہ رہا ہوں، بس اتنا کہتا ہے، اور یہ میرے رب کا فرمان ہے، رب کے محبوب کا فرمان ہے۔ جب حی علی الصلاۃ پہ انسان کے ایمان میں حرارت آ جائے اور حی علی الفلاح کی طرف دوڑ پڑے، تو اس کا مطلب ہے یہ پکا مومن ہے، ورنہ ایمان کی مٹھاس ہی نہیں ہے، جتنی مرضی شکلیں اور صورتیں بنا کر بندہ پھرتا رہے۔ ایمان کی علامت یہ ہے کہ اذان پہ ایمان میں حرارت پیدا ہو جائے، علامت یہ ہے۔ دوسری، ایمان کو چیک کرنے کا تھرمامیٹر، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں، آج کل تو بدل دیا لفظ انہوں نے، اور جو یہاں لگاتے تھے پہلے ابھی بغل میں لگاتے ہیں۔ ایمان، بندے کا ایمان چیک کرنے کی دوسری علامت، یہ بڑا اہم، آج آپ کو ایک چیپٹر سنایا ہے کہ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کی حکمت کیا ہے۔ ہم سادہ لفظوں میں کہا جاتا ہے نماز کی طرف آؤ، کامیابی کی طرف آؤ، نہیں، حی علی الصلاۃ کا مطلب ہے آ جا ادھر، تب کامیابی ہے، ادھر نہیں آیا تو ادھر ناکامی ہے۔ اور پیغمبر خدا کیا کہتے ہیں؟ ثلاث من کن فیہ وجد حلاوۃ، اگر نماز کی اذان ہوئی، تیرے ایمان میں حرارت آئی تو تو پکا مومن، اور اگر تو اپنے ٹھیے ٹھپے سے، تھلے سے ہلائی نہیں تو تو ایمان والا نہیں ہے، تجھے ایمان کی مٹھاس ملی نہیں ہے، تو لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے، میں مومن، فریب دے رہا ہے۔ اور وہ فریب قرآن سورہ بقرہ میں کہتا ہے، رب کبریا فرماتے ہیں یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما كانوا یشعرون۔ اب اس آیت کا معنی کیا ہے؟ اب دیکھیں، اللہ رب العالمین نے اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے ہی آسان، حکمت آموز انداز سے دین سمجھایا ہے، لیکن ہماری بدقسمتی ہے، نہ حکمت و دانائی رہی ہے، نہ ہمیں سمجھ آئی ہے۔ قرآن میں رب کبریا کیا فرمایا؟ دوسرا صفحہ ہے قرآن شروع ہوتے ہوئے سورہ بقرہ کا،
یخادعون اللہ والذین آمنوا، جو بیٹھے رہتے ہیں نا، نماز شروع ہوگی چلے جائیں گے، تو صدا تو اذان کے وقت لگی تھی، اور آج بھی جہاں تھوڑا تھوڑا اسلام نافذ ہے وہاں اذان کے پہلے لفظ کے ساتھ لوگ شٹر کھلا چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، بند تو دور کی بات ہے۔ جاؤ حرمین شریفین، اللہ سب کو لے جائے، وہاں جا کے وزٹ کر لینا۔ اذان جب پتہ چلتا ہے کہ مؤذن نے یہاں ٹھک کی ہے، وہ دکان سے اٹھ پڑتے ہیں، یہ ہے ایمان۔ اور بچنا صرف ایمان ہے، باقی جلنا ہے جہنم میں۔ صرف بچت ایمان والے کی اور ایمان کی ہے۔ یہ سارا مال انقطع عملہ الا من ثلاث، ساری چیزیں یہاں کٹ کر گر جانی ہے، یہاں لوگوں نے لوٹ لینی ہے، جل جانی ہے، مرنے کے بعد کچھ خبر نہیں ہونی کہ میرے پیچھے والوں کا کیا بنا۔ کسی کو موبائل سم نہیں ملتی ہے قبر میں، کسی کو کچھ پتہ نہیں میرے بیٹوں کا کیا حال ہے، میری بیٹیوں کا کیا حال ہے، میرے والدین کا کیا حال ہے، میرے ان یاروں کا کیا حال ہے جو میرے لیے مرتے تھے، کسی کو کچھ خبر نہیں رہنی۔ تو جب تجھے وہاں خبر ہی نہیں رہنی تو اس کو ہرا بھرا کر، بس اس کو ہرا بھرا کرنے کی پہلی علامت کیا ہے؟ اللہ اکبر کی صدا آتی ہے، تیرا ایمان تجھے تیری سیٹ سے اٹھا دیتا، بس۔ پکا مومن، سچا مومن، مومنن خالصن، خالص مومن ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اس میں کوئی تلملاہٹ نہیں ہے، مصلحت نہیں ہے۔ اور دوسری شرط ایمان کو چیک کرنے کی کیا ہے؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ۔ ہائے ہائے ہائے، اس میں آ کر پھر ہم ڈوب جاتے ہیں۔ بندہ وہی اسی سے دوستی لگائے جو مومن ہو، جس کے بارے میں پتہ لگ جائے کہ یہ بندہ ڈنڈی مار ہے، مومن نہیں ہے۔ ڈنڈی مار سمجھتے ہیں، او یار کبھی ٹائم ملا نماز پڑھ لی، کبھی ٹائم ملا تو مسجد کا رخ کر لیا، کبھی وقت ملا تو قرآن کھول لیا، نہیں تو جانے بلا کچھ خبر نہیں۔ اور نبی علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ایمان کو چیک کرنے کی علامت یہ ہے کہ تیری دوستی سے پتہ چل جائے۔ اور کیا کہتے ہیں؟ مین از نون بائی ہز کمپنی۔ بندہ اپنے یاروں کی صحبت سے پہچانا جاتا ہے۔ او یہ تو دنیا کا، یہ تو انگریز کے بچے کا جملہ ہے۔ اگر کوئی شرابیوں کا یار ہے تو لوگ کہیں گے یہ بھی شرابی ہے، اور اگر کوئی تسبیح پھیرنے والوں کا یار ہے تو لوگ کہیں گے یار یہ نیکوں میں بیٹھتا ہے، اور اگر کوئی ہیروئنچیوں کا یار ہے تو لوگ کہیں گے یہ گندگی کا ڈھیر ہے، اور اگر کوئی سود خوروں راشیوں کا یار ہے تو وہ کہیں گے یہ تو حرام خور ہے۔ ایسے ہی ہے نا، پہچانا گیا نا کہ انگریز کا بچہ تو کل کہہ رہا ہے پیغمبر خدا نے 1500 سال پہلے کہا ہے، نسخہ بتایا ایمان کو چیک کرنے کا، بندے کی مجلس سے پہچانو کہ وہ کس کیٹیگری کا ہے، کس قبیل سے ہے، کس نوع آف انسانیت سے ہے۔ یہ ابن آدم ہے، یہ ابن الحیوان ہے۔ ذرا غور کیا کرو، اتنی حکمت والی شریعت آپ کو اور کون سی شریعت ہے جو اتنی حکمت آموز ہو؟ ان یحب المرء لا یحبہ الا للہ، اور پھر محبت بھی کس طرح کی ہو؟ اللہ کے لیے ہو، لالچ کے لیے نہ ہو۔ میں اس سے ملتا جلتا ہوں میری سفارش کرے گا، میں اس سے ملتا جلتا ہوں مال وال دے گا، میں اس سے ملتا جلتا ہوں کوئی نفع پہنچائے گا، نہیں۔ محبت اور دوستی کا معیار یہ ہو
کہ تو میرا بھلا ہی کرے گا اور تو صاحب ایمان ہے، برا نہیں چاہتا۔ اور تیسری علامت، یہ بڑی نازک سی ہے، سمجھنے میں دیر لگتی ہے۔ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ، کہ انسان اس چیز سے خوف زدہ رہے۔ تیسرا ایمان کو چیک کرنے کا پیمانہ کیا ہے؟ آسانی سے وہ لگاتے ہیں نا، 99 پہ ہے بخار، 102 پہ آ گیا، 104 پہ آ گیا، بعد میں کیا کہتے ہیں؟ 106 پہ، اب چل، اب جانے والا ہے تو، یا 104 سے ابو ہوا تو کہتے ہیں ایکسپائری ڈیٹ لگ گئی، ڈرا دیتا ہے ڈاکٹر، نہیں تو کہہ دیتا ہے لا علاج ہے، انہوں کسی اور ہسپتال چلائے جاؤ، میری جان چھوڑو۔ اصل میں وہ کہنا یہ چاہ رہا ہے کہ اب علاج تو اس کا ہے نہیں، چلتے چلتے ہی کہیں راستے میں اللہ کو پیارا ہو جائے گا۔ ذرا دیکھیں، نبی علیہ السلام نے بھی اسی طریقے سے 3 علامتیں ایمان کے مرنے تک کی بتا دی۔ ایمان کے مرنے، بندہ زندہ رہے گا۔ تیسری علامت کیا؟ ان یکرہ ان یعود فی الکفر بعد ان انقذہ اللہ، کہ انسان اتنا خوف زدہ رہے کہ کہیں زبان سے کوئی کلمہ شرک اور کفر نہ نکل جائے۔ کتنے نکال دیتے ہم بعد میں، استغفر اللہ، اتنی بڑی بات کر دی۔ یہ اتنی بڑی بات، یہی کلمہ کفر ہے، اور یہ کلمہ کفر کیا ہے؟ رب کی ناشکری شمار ہوتا ہے، اور جو رب کا ناشکرہ ہے کہیں بھلا نہیں پاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو سننے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ذاک طعم الایمان۔ اچھا، اس میں کتنی محنت لگتی ہے؟ یہ جو 3 علامتیں ہیں کہ اللہ اور رسول سے زیادہ بلند کسی چیز کا مرتبہ نہ ہو انسان کے ہاں، انسان دوستوں سے پہچانا جائے دوست کیسے ہیں، لفنگے ہیں یا مومن ہیں، فراڈیے ہیں یا ایماندار ہیں، کتنی آسان ہے، یہ مشکل ہے ہی نہیں۔ اچھا، یہ آپ ذہن میں رکھیں، یہاں بڑا ایک خلجان پیدا ہوگا کہ یار یہ کمپنیاں ہیں، یہ بڑے بڑے اسٹور ہیں، یہ بڑی بڑی فیکٹریاں ہیں، ہم تو جاب کرتے ہیں۔ مسئلہ سمجھنا چاہیے نا کھل کے، اسی کو کہتے ہیں حکمت آموز ہے یہ القرآن الحکیم۔ ہم تو کاروبار کرتے ہیں، ہمارے پاس ہر طرح کے لوگ آتے ہیں، ہر مصیبت آتی ہے، بے ایمان بھی آتے ہیں، ایماندار بھی آتے ہیں، سالے بھی آتے ہیں، بدماش بھی آتے ہیں، وہ ڈاکو بھی آ جاتے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ کیسے پہچانے؟ بات یہ نہیں ہے، آپ کسی بھی کمپنی میں ہیں، پہلی شرط یہ ہے جو ایمان کی ہے کہ آپ ایسی کمپنی میں نہ جائیں جو کمپنی حرام چیزیں بناتی ہے، مطلب وہ خنزیر کی کھال کا وہ جو بھی کرتے ہیں، خنزیروں کا کاروبار کرتے ہیں، ذبح کرتے ہیں، کھلاتے ہیں نا یہودی عیسائی، آپ ان کے پاس جا کے جناب کسائی لگ جاؤ، یہ حرام ہے۔ اسی طرح شراب کی فیکٹری ہے، آپ وہاں جاب کر لو تو یہ حرام ہے۔ آپ یہ کام نہیں کریں، یہ ایمان کی علامت ہے کہ آپ کے سامنے ایک طرف خدا اور رسول ہے، دوسری طرف انکار خدا ہے، آپ اس جگہ کو چھوڑ دیں، خدا پر بھروسہ کریں، جس طرح صدیق اکبر نے کیا تھا، جس طرح سارا سامان جھاڑو پھیر کے خدا کے رسول کی خدمت میں حاضر کر دیا، اور اللہ نے اس کو کون سا مقام دیا؟ پھر بھوکے مرے، بادشاہ بن کے، خلیفۃ المسلمین بن گئے، قوموں کے حکمران بن گئے، امت کے پہلے خلیفہ بن گئے۔ ذرا ایمان تو بھروسے والا کرو۔ باقی مجلس کیا ہے؟ ہر فیکٹری میں سارے حرامی نہیں ہوتے، ہر کمپنی میں سارے بے ایمان نہیں ہوتے۔ آپ وہاں سے پہچانے جاؤ گے کہ جہاں نیک لوگوں سے آپ بیٹھو گے، صحیح لوگوں سے۔ کمپنی میں تو ہزاروں ہوتے ہیں، سینکڑوں ہوتے ہیں، بڑی بڑی کمپنیاں ہیں،
لیکن یہ اس کا پیمانہ نہیں ہے کہ کمپنی تو حلال کاروبار کی ہے لہذا وہاں بندے 15-20 بے ایمان ہیں، میں کیوں جاؤں؟ نہیں، آپ جاب کریں، آپ اپنے بچوں کا پیٹ پالیں، لیکن اس میں ایمانداروں کی مجلس کو اختیار کریں، بے ایمانوں سے جدائی کر لیں۔ یہ ایمان کو پہچاننے کا طریقہ ہے۔ اگر اس کمپنی میں صاحب ایمان اور صاحب صلاحت کو چھوڑ کر آپ وقفے کے ٹائم پہ سگریٹ لگا کر پینے والے کے پاس ہیں تو پھر آپ ایماندار کہاں سے ہو گئے؟ یہ ہم بعض اوقات پھر مولویوں پہ اعتراض آتا ہے کہ آپ نے مسئلہ تو ایسے بیان کیا، اب ہم کیا کریں؟ یہ مسئلہ کھل جانا چاہیے۔ A man is known by his company۔ اس کمپنی سے مراد ہے کہ تیرا یارانہ کس کے ساتھ ہے، بس تیری جاب کس کے ساتھ ہے، تیری نوکری کس کے ساتھ ہے، تو جو بھی کرتا ہے وہ تیرا ہے، تیرا یارانہ کہاں ہے؟ یارانہ الگ ہوتا ہے، دوستی۔ اور یہاں کیا فرمایا ہے؟ اَيُحِبُّ الْمَرْءُ لَا يُحِبُّهُ إِلَّا لِلَّهِ، اللہ کے لیے، اللہ والوں سے صحبت رکھنی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ذاق طعم الایمان یا رسول اللہ، بس اتنا ہے ایمان کا ذائقہ چکھنا۔ ذائقہ کہتے ہیں ذائقہ، ایک ذائقہ کاف کراچی کے ساتھ، ایک ذائقہ کاف کینچی کے ساتھ۔ جو کاف کینچی کے ساتھ ذائقہ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ذائقہ۔ طعم الایمان، طعم کہتے ہیں چکھنا، ایمان ایمان۔ فرمایا ذاق طعم الایمان، یہ ہے ایمان کا ذائقہ۔ پھر سنو، ایمان کا ذائقہ، آج سے آپ ایک اس کو وظیفہ کہہ لو، کلیہ کہہ لو، دعا کہہ لو، آج آپ کو بتاتا ہوں۔ حضرت ابن عباس جو چچا زاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت سے ہیں، وہ بھی یہ بدبخت کہتے ہیں اہل بیت ساڑھے 3 نے اور کوئی نہیں، اور 3 نے 4 نے 5 نے بنا لیں دیں، اور بعد نصیبوں جو چچا ہے وہ کہاں جائے گا؟ جو چچا کا بیٹا ہے وہ کہاں جائے گا؟ اگر حضرت ابو طالب چچا تھے تو حضرت عباس بھی تو چچا ہے۔ حضرت عباس کے بیٹے کو اہل بیت نہیں مانتے، ادھر چلے جاتے ہیں جس نے ایمان نہیں لایا اس کے بیٹے کو صرف اہل بیت مانتے ہیں۔ وہ بہادر تھے، دلیر تھے، جنگجو تھے، اور خیبر لے کر دیا، سارے فضائل ہیں، تو باقی کون سا سوئے رہتے تھے؟ اکیلا تو جنرل باجوہ بھی جنگ نہیں جیت سکتا جب تک فوجی ساتھ نہ ہو، یا جیت سکتا ہے؟ اتنی قوم تھی، عمران خان کے ساتھ آرام سے گھر جا کے بیٹھ گیا ہے، پھر بھی نہیں جیت سکا۔ تو بات یہ ہے کوئی عقل کو بھی استعمال کرنا ضروری ہے، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، ان میں پہلا کیا ہے؟ مدمن الخمر۔ مدمن الخمر، کیوں بھائی؟ مدمن الخمر اور خامر میں فرق ہے، شرابی میں اور عادی شرابی میں، یہ ذہن میں رکھیں، شریعت نے اس میں فرق کیا ہے، ہم سب کو ایک ہی بلی میں باندھ لیتے ہیں۔ شرابی اور عادی شرابی، عادی شرابی یہ ہے کہ اس نے رات کو روز پینی ہے، جب بھی دوست یار آئیں گے تو پینی ہے، فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ لیکن جو عادی شرابی نہیں ہے اس پر جنت حرام نہیں کی، تھوڑا کوڑے تھپڑ 4-10 وہ کیا مارتے ہیں، جو کوڑا ہی ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں صوت عذاب، کوڑے مارنے سے اس کو اصلاح کرنی لازم ہے۔ لیکن جو عادی شرابی ہے مجرم اکبر ہے، فرمایا اس پر جنت حرام ہے۔ کیوں بھائی؟ بات چلی نا، وہ 1 2 3 کو کہتے ہیں ہمارے اہل بیت ہیں، وہ تمہارے اہل بیت تمہارے باپ کے ہیں، وہ رسول اللہ کی آل ہیں، وہ سارے ہر کلمہ گو کے لیے آل رسول ہے۔ وہ جس طرح تمہارے ہاں مقدس ہے، جو کلمہ گو مسلمان ہے وہ اس کو اسی طرح مقدس مانے گا تو مومن ہے، نہیں تو مومن نہیں رہتا۔ لیکن ہم تو سب کو آل رسول مانتے ہیں، جو آل رسول ہو، جو رسول اللہ کے بنو ہاشم سے ہے وہ آل رسول ہے۔ حضرت عباس کا بیٹا بھی آل رسول ہے، اگر ابو طالب کا بیٹا آل رسول ہے، نہیں تو لے آؤ کوئی پیمانہ، اس طرح تفریق کرنے کا ہمیں بھی بتاؤ۔ ذاق طعم الایمان، یہ ہے ایمان کا ذائقہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا؟ مدمن الخمر پہ جنت حرام ہے۔ کیوں؟ میں نے کہا نا ان کی عقل جاتی رہی، عقل کا ان کا ذرا DNA ہونا چاہیے، پھر ان کو شریعت سمجھ آئے گی۔ مدمن الخمر پہ جنت حرام کیوں ہے؟ عادی شرابی پہ جنت نبی علیہ السلام نے حرام کیوں قرار دی ہے؟ پتہ ہے آپ کو؟ تذہب العقل،
شرابی کی عقل چلی جاتی ہے؟ وجہ یہ ہے، ایک وجہ ہے کل مسکر حرام لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، جب نشے میں ہو نماز کے قریب نہیں آنا۔ کیوں؟ جب نشے میں ہو تو تذہب العقل، عقل معاف ہے، پتہ نہیں تو نماز میں کسی کو گالیاں نہ دیتا رہے۔ جس کی عقل جاتی رہے ان پر جنت حرام ہے، جتنے مرضی نعرے لگاؤ، سیدھی بات ہے۔ نہیں تو مانو، ہر چیز کو مانو، جو شریعت نے دی ہے اس کو مانو۔ اگر اس میں سے اپنی پسند کی ماننی ہے تو تذہب العقل، تمہاری عقل نہیں، اور جب عقل نہیں ہے، جس کی عقل چلی جائے، لا يدخلون الجنہ، نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کی عقل مدمن الخمر، عادی شرابی ہونے کی وجہ سے چلی جائے، تو آپ کو پتہ ہے یہ کیا کرتے ہیں؟ کوئی بھی پیٹنے والا نشے کے بغیر نہیں پیٹتا، نہیں تو ہم اس کو چشمدید گواہ ہیں۔ کوئی بھی اپنے آپ کو اس وقت تک نہیں مارتا جب تک وہ بے وقوف نہیں ہو جاتا۔ کوئی عقل مند اپنے آپ کو نہیں مارتا، سیدھی سادھی باتیں ہیں یاروں والی۔ کوئی اپنے سر پہ چھری نہیں مارے گا جب تک اس کی عقل معاف نہیں ہوگی، تو ثابت ہو گیا بے وقوف ہے۔ اس میں تو کوئی لمبی کہانی داستان سنانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کون ہے دنیا کے اندر ایسا شخص؟ نبی علیہ السلام نے تو کہا ہے کہ اپنے آپ کو ضرب لگانا بھی حرام ہے، کہ جائے کہ تم اپنے آپ کو کاٹ پیٹ کر لو اور عقل مند شمار ہو جاؤ۔ یہ تباہی ہے انسانیت کی۔ ذاق طعم الایمان، یہ ایمان کا ذائقہ ہے۔ پھر نبی علیہ السلام کو حضور ابن عباس رضی اللہ عنہ جو چچا زاد رسول ہیں، وہ ایک دعا پڑھ کے سناتے۔ ہمارے لیے وہ دعا ہے، ان کے لیے وہ کلمہ تھا اور وہ پڑھتے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جو صبح اور شام، صبح اٹھتے ہی اس کو پڑھے گا نا، صبح اٹھتے ہی اور شام ہوتے ہی، اللہ رب العالمین اس کا ایمان سلامت رکھے گا بوقت موت۔ ہماری موت ایمان پہ آنی چاہیے، لیکن یاد رکھیں دعائیں جتنی مرضی کر لیں، زندگی کا حساب بھی دینا ہے، زندگی کا حساب بھی دینا ہے۔ رضی باللہ ربن، حضرت ابن عباس سنا رہے ہیں نبی پاک کو، رضی باللہ ربن، اگر یہ ذاق الایمان ہے، 3 شرطیں ایمان کی اور 3 پھر دعاؤں کے جملے ہیں۔ رضی باللہ ربن و بالاسلام دینا و بمحمد نبیا، میں اللہ پر رب ہونے پر راضی، دین اسلام ہونے پر راضی، واب محمد النبیہ اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر راضی۔ اور اس کا دوسرے رضی تو باللہ رب و بالاسلام دین واب محمد النبیہ، وہاں رضی تو باللہ ہے، لیکن چونکہ یہ ہم کلام تھے اس لیے کہا رضی باللہ رب، میں راضی ہوا اپنے رب پہ کہ وہ میرا اللہ ہے، میں اپنے اللہ پہ کہ وہ میرا رب ہے، پالنے والا ہے۔ بس اتنی سی بات ہے۔ یہ جملہ صبح اور شام، رضی تو باللہ رب و بالاسلام دینا و بمحمد النبیہ، صبح شام جو پڑھتا ہے انشاءاللہ اس کا خاتمہ بالایمان ہوگا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ۔ اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لا تصاحب الا مؤمنا ولا یأکل طعامک الا تقی، اپنی صحبت ایمان والوں کے بغیر نہ بناؤ اور تمہارا کھانا
جب بھی کھائیں اہل تقوی کھائیں، برے لوگوں کو کھانا کھلانے سے بچو۔ یہ بڑی اہم چیز ہے۔ برے لوگ کون ہیں اور تقوی والے لوگ کون ہیں، یہ سب کو پتہ ہے۔ تقوی والوں کی تو ابھی وضاحت کر دی، 3 شرطیں ایمان پہچانا گیا۔ برے لوگ کون سے ہیں؟ برے لوگوں کی 3 نشانیاں بتائیں۔ ویسے تو نبی علیہ السلام نے 9 لوگ بتائے ہیں، جو انشاءاللہ وقت ملا تو اگلے جمعہ باقی آپ کو وضاحت کریں گے۔ ایک تو اس میں ہے العاق لوالدیہ، ماں باپ کا نافرمان، بددیوس۔ بددیوس پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ یہ بڑا اہم چیز ہے، اور ہم سارے مجرم ہیں تقریباً۔ دیوس اس کو کہتے ہیں جو جس کی بیوی پردہ نہ کرے، مارا گیا نا وہ خاوند، لا يدخلون الجنہ، بے ایمان ہے وہ شخص۔ اب آپ کہو گے ہم بیوی کو کیسے پردہ کرائیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کی بیوی باہر جاتے ہوئے پردہ نہ کرے۔ دیوس ہے وہ رجل، وہ آدمی۔ مجرم اکبر ہیں یہ امت مسلمہ۔ پہلا والدین کا نافرمان، دوسرا جس کی بیوی پردہ نہ کرے، بڑے بڑے پھردن خاوند۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اس خاوند پر جنت حرام ہے جو اپنی بیوی کو پردہ نہیں کراتا۔ کالا منہ اس کا ہوگا جو بیوی کو پردہ نہیں کراتا۔ اور تیسرا کون ہے؟ والرجلۃ من النساء۔ ہائے ہائے ہائے، یہ آج کل کے نوجوان، ان کی بھی پھینٹی کہتے ہیں، شریعت نے پھینٹی لگائی ہے۔ تیسرا وہ نوجوان، اس پر جنت نہیں ہوگی اگر اسی حالت میں مر گیا۔ وہ نوجوان اس پر جنت جائز نہیں ہوگی، جنت میں داخلہ نہیں ہوگا اگر اسی حالت میں مر گیا جو عورتوں سے مشابہت کرتا ہے۔ عورتوں سے مشابہت کیا ہے؟ ایک تو چلو بال چھوڑ لیے، یہ تو ہو گئی، ان کو چٹیاں بناتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا اکثر، اچھا ہم کن کو دیکھ کے چٹیاں بناتے ہیں؟ جو کنجر ہیں فلموں کے ہمارے نوجوان، یا وہ یہودی عیسائی ہیں ان کو دیکھ کے ہمارا نوجوان بھی پیچھے وہ پونی کہتے ہیں اس کو، پونی لگا رہا ہوتا ہے۔ حیا نہیں آتی۔ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ جوانی میں جس نے یہ حرکتیں کی اس پر اگر اسی حالت میں مر گیا تو جنت نہیں جائے گا۔ اور دوسرا وہ ہمارے گلوکار کہتے ہیں نا بڑے ادب سے، وہ کپڑے زنانہ کپڑے پہنتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا۔ والرجلۃ من النساء، ایسے لوگوں پر بھی جنت حرام ہے۔ یہ آسان کام نہیں ہے۔ انسان بن کے رہو جیسے ابن آدم ہے، مرد ہے تو مرد بن کے رہو، عورت ہو تو عورت بن کے رہو۔ کیا اس میں پڑی ہے کہ تجھے خدا نے مرد بنایا تو عورت بن رہا ہے؟ اور بعض عورتیں بھی بال کٹا کے وہ جناب پر کٹائی پھر رہی ہوتی، ان پر بھی جنت حرام ہے۔ جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرے یا جو مرد عورتوں کی مشابہت اختیار کرے، لگ گئی نا جوانوں کی پھینٹی۔ خدا کا خیال کیا کرو اپنے رب رحمان کا، اس نے آپ کو مرد بنایا ہے تو جرت مند غیرت مند مرد بن کے جیو۔ یہ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ نے تمہیں مرد بنایا ہے، اوپر بنایا ہے۔ اب آگے نہیں جاتے۔ یہ لا تو صاحب لا یاکل طعامک الا تقی، اس کا مطلب یہ ہے، مطلب جو زنانہ حرکتیں کرے اس کو کوئی کھانا وہ تمہارا کھانا نہیں کھائے۔ ہم دعوتوں میں بلاتے ہیں نا، بیٹی کی شادی ہوتی ہے، کنجر بلایا ہوتا ہے، چٹیاں اس نے لگائی ہوتی ہے، زنانہ کپڑے پہنے ہوتے ہیں، ہم بڑے جناب سیٹھ صاحب ہیں، تو بیٹا سیٹھ ہی وہاں نکل جانی ہے جب اللہ نے بلاوا دے دیا۔ وہاں تو کوئی سیٹھ نہیں ہے، وہاں تو سارے ہیٹ ہو جاتے ہیں، پتہ ہے نا، مر کے کوئی اوپر نہیں رہتا ورنہ کتے کھا جائیں گے۔ سب کوئی بڑے شوق سے دباتے ہیں بندے کو کہ اس کو نیچے دباؤ کہیں کتے اور چیلے نہ کھا جائے، تو جانا تو ہیٹ ہے۔ پھر حرکتیں کیوں اس کی کرتے ہو، ایسی کرتے ہو جس سے خدا جو تیرا خالق ہے، خالق الحیات والممات ہے، تیری زندگی کا بھی مالک ہے، تیری موت کا بھی مالک ہے۔ اور دوسرا برا آدمی کون ہے؟ قرآن میں رب العالمین فرماتے ہیں یخادعون اللہ وہو خادعہم، سب سے برا آدمی
جو اللہ کو بھی دھوکہ دیتا ہے مومنوں کو بھی دھوکہ دیتا ہے۔ وَهُوَ خَادِعُهُمْ، جب کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے کہاں سے اس کو مارنا ہے، جب کہ اس کو پتہ نہیں ہے کہ اللہ نے اس کو کہاں سے مار دینا ہے، کس وقت مار دینا ہے۔ دوسری جگہ کیا فرمایا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، ان کو بھی دھوکہ دیتا ہے جو اللہ پر ایمان لائے ہیں۔ وما کانوا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے، شعور عقل نہیں ہے، بے وقوف احمق ہو گئے۔ تو ذہب العقل، ان کی عقل جاتی رہی۔ اور پھر ایک آپ کو حدیث سناتا ہوں، یہ حدیث بڑی اہم ہے، بس وقت بھی مختصر ہے، مختصر کر کے سناتا ہوں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر فتح کیا حضرت علی کے زمانے میں نا، حضرت علی نے خیبر خیبر یا یہود جیش محمد سوف یہود نعرے بھی لگاتے لوگ۔ حضرت علی نے خیبر فتح کیا، زمینیں آئی نا مسلمانوں کے ہاتھ، مسلمانوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کرائے پر دے دی، کرائے پر دیتے ہیں نا، اور ان کے لیے فرمایا لہم ولہم شطر ما یخرج، آدھے حصے پہ دے دی، آدھے حصے پہ جتنا نکالو آدھا تمہارا آدھا ہمارا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ میں آپ کو بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، ہم یہ کاروبار کرتے ہیں نا، آپ بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہیں، کرائے پہ زمین دے دی، دکان دے دی، فصل دے دی، گاڑی دے دی، رینٹ کار ہو۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق کا عرصہ تھوڑا تھا، داعی نبوت کھڑے ہو گئے، منکرین نبوت کے خلاف حضرت ابوبکر کے 2-2.5 سال گزر گئے۔ اب وہ انہوں نے کیا کیا، بے ایمان ہو گئے نا، ہم کا کیوں کرا دیں، جن کے ساتھ معاہدہ تھا ختم ہو گیا۔ ایسے ہی ہے، حضرت عمر کا دور آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ تھا پہلے ہی میں نمٹوں گا، انہوں نے کہا ذرا مجھے آنے دو۔ جو ہی حضرت عمر کا دور آیا، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ بتاتے ہیں، اور بھی حضرت ابو سعید الخدری، بہت سارے صحابہ پریشان تھے کہ اتنی بے ایمانی، نیکی کی نا، کسی کے ساتھ احسان کیا، یار یہ تم چلاؤ، آدھا ہمارا آدھا تمہارا۔ وہ ہمارے یہاں ایک حکمران بھی تھا نا، اس نے کہا آدھا تمہارا آدھا ہمارا، احتجاج نہیں کرنا ہمارے خلاف۔ آج دل کی باتیں کرتے ہیں کھل کے، دین مصطفیٰ اتنا آسان ہے، یقین کرو دل کرتا ہے کچہری کر کے ایک دوسرے کو سمجھائیں، بیٹھ کے بیٹھکوں میں سمجھیں، اور بڑا لذیذ ہے، مزیدار ہے۔ مولوی نے پھیکا کر دیا دین کو یار، دین بڑا لذیذ ہے، ذاق طعم الایمان، حدیث میں آئے کہ ذائقہ چکھو دین کا، ذرا دین سمجھو تو صحیح ذائقے والوں سے۔ کیا فرمایا ابن عمر رضی اللہ عنہ نے؟ حضرت عمر کا دور آیا، ہاں بھائی تم نے کرایہ نہیں دیا۔ حضرت عمر کو تو آپ جانتے ہیں صاحب ایمان تھے، اور پھر ایمان کے اعلیٰ درجے پر فائز تھے۔ پکڑا ان کو، پکڑ کر کیا فرمایا؟ حدثوا ان المزارع تکرہ علی شیء نہی عن کرائے المزارع، وہ ان کو کرائے پہ دی، انہوں نے انکار کر دیا کرائے کی زمین کا مزارعت سے۔ مزارعت کرنی تھی نا تو کرایہ دینا تھا، مزارعت کرتے رہے، کھاتے پیتے رہے، اور ادھر کچھ دیا نہیں۔ وقال ابن عمر حتی اجلاہم عمر، ہائے ہائے ہائے، یہ 2286 نمبر حدیث ہے صحیح بخاری کی، پڑھیں تو ہے نا، ہمارے تو مولوی بھی اس باب کو جا کر پڑھتے نہیں، بڑا مشکل سا ہوتا ہے یہ چیپٹر، زمینوں کا وراثت کا سب سے مشکل چیپٹر ہے اسلام میں، وراثت کی تقسیم۔ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا دور آیا، کہتے اجلاہم عمر، حضرت عمر نے بلایا، کوڑے لگائے، جلا وطن کر دیے تمہارے ایمان کی، وہ کیا کہتے ایمان کی ایسی تیسی، ان کو اس خطے سے ہی نکال دیا، خیبر خالی کروایا ان سے حضرت عمر نے، جنہوں نے کرایہ نہیں دیا تھا۔ اور قرآن کیا کہتا ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعہد ان العہد کان مسئولا، اے مومنو ایمان پہ اگر ہو تو اپنے عہد پورے کرو، ان العہد مسئولا، تمہارے عہدوں کے بارے میں پوچھا جائے گا، عہد کے بارے میں، معاہدوں کے بارے میں